مورکے حق میں شاہینوں کا غلبہ اور بھارتی طیاروں کا ملبہ تھا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ وار کیا۔ افواج پاکستان نے پرخچے اڑا کر منہ توڑ جواب دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مورکے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان مونومنٹ پر تقریب سے خطاب۔ دشمن سن لے آئندہ مہم جوئی کی تو پھر جنگ محدود نہیں ہوگی، پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیں گے، اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مورکے حق میں شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر 2 ٹوک پیغام۔ اور ایران نے امریکی تجاویز کا جواب دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تصدیق۔ پاکستان نے ایرانی مسودہ امریکہ کے حوالے کر دیا۔ الجزیرہ کا دعویٰ۔ مورکہ حق 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن مورکہ تھا، جس میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ دشمن سن لے آئندہ مہم جوئی کی تو پھر جنگ محدود نہیں ہوگی، پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیں گے، اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مورکے حق میں شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر ازلی دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب میں سپاہی سالار نے کہا، دشمن نے ہمارے قومی وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی۔ ہمارے جوانوں نے ایسا جواب دیا کہ دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی طیارے ملبہ بنائے، 26 اہداف کو ملیا میٹ کر دیا۔ حق و باطل کی جنگ میں سچ کی فتح ہوئی۔ بھارت خطے میں بالادستی کا خواب دیکھ رہا تھا، دشمن بھول گیا تھا اس کا قد کاٹ صلاحیت سے بڑا ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ کشمیر کے بغیر پاکستان کی داستان نامکمل۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رہے گی۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے۔ ہر بے گناہ پاکستان کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عزم۔ کہا، مارکہ حق میں ناکامی کے بعد بھارت نے دہشت گردی کا سہارا لیا۔ دشمن فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی پشت پناہی سے باز رہے۔ افغانستان بھی انڈیا کے ایما پر دہشت گردی بند کرے۔ سپہ سالار کا بھرپور اظہار یکجہتی پر پاکستانی قوم سے اظہار تشکر۔ بولے، مارکہ حق میں پاک فوج اور عوام کا وہ رشتہ دیکھا جو ملک کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار ثابت ہوا۔ اب اسی جذبے سے مارکہ تعمیر کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ دنیا مان گئی، پاکستان ایک ناقابل فراموش حقیقت اور ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ مورکے حق میں مثالی فتح نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر براہ راست مثبت اثرات مرتب کیے۔ پچھلے ادوار کے مقابلے میں آج پاکستان کے دوستوں کی تعداد زیادہ ہے۔ فیلڈ مارشل نے سعودی عرب سے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کو پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا عظیم سنگ میل قرار دیا۔ کہا، پاکستان تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ اعتماد کے لیے صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ ہم پر رات کی تاریکی میں ہماری مساجد، معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔
मार्के हक में शाहीनों का गलबा और भारतीय तैयारों का मलबा था। दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार किया। अफवाज पाकिस्तान ने परखचे उड़ाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म का फ़क़ीदुल मिसाल कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ्स को सलाम। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पहलगाम ड्रामे को जवाज़ बनाकर इल्ज़ामात लगाए, मसाजिद और बच्चों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल जंग मुसल्लत की। जब हमारे शाहीन झपटे तो उसे जान के लाले पड़ गए। दुश्मन पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सिर्फ 4 घंटे बाद ही जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी गई। सदर ट्रंप ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर लड़ाई रुकवाई। वज़ीर आज़म का भरपूर हिमायत पर चीन, तुर्की और सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pahalgam incident. Our nation and armed forces under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. मार्के हक में जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान का जवाब दुश्मन के लिए हैरान कुन था। शानदार फतह से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। पाक फज़ैया ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर तकरीब से खिताब, 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब करार। कहा, आबी जारहियत पर भी दुश्मन को मुंह की खाना पड़ेगी। मार्के हक में सच की फतह, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, अस्करी हुक्काम और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। अर्ज़े पाक पर जाने निशावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश। बच्चों के मिली नगमे पर शुरका की आंखें नम। खुसूसी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मार्के हक में अजीम शान फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी यादगार शोहदा पर हाज़री। पाक फज़ैया की बेसिस में भी पुरवकार तकरीबात। असगर खान अकेडमी रिसालपुर, मिलिट्री अकेडमी काकोल, एयरमैन अकेडमी कोरंगी कराची और PAF बेस मसब सरगोदा और मुल्तान गैरिजन में भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश। कोयटा में गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर की यादगार शोहदा पर हाज़री। पेशावर में गवर्नर KP और कोर कमांडर ने फूल चढ़ाए। कराची के रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में शोहदा को खिराज अकीदत पेश। लाहौर में कोर कमांडर्स ने यादगार शोहदा पर हाज़री दी। गिलगित में भी यादगार शोहदा पर शानदार तकरीब का अहतमाम। दुश्मन की दहलीज पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की सदाएं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते, कदम से कदम मिलाते जवानों की हैबत, सरहद पार लर्जा तारी। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब। रेंजर्स की शानदार परेड। वज़ीर आला पंजाब की भी आमद। मरियम नवाज ने जवानों का हौसला बढ़ाया। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। आज हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। ये वो रेड लाइन है जो सिर्फ यहां तक महदूद नहीं, हम सब पाकिस्तानियों के दिलों पे ये रेड लाइन खिंची हुई है। और जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। रेड लाइन अबूर करने वालों का गुरूर खाक में मिल गया। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बुनियानु महसूस हैं। मरियम नवाज का वाक़ा बॉर्डर पर खिताब। वज़ीर आला पंजाब का लाजवाल कुर्बानियों पर शोहदा को सलाम। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने पर नवाज शरीफ को सलाम।
مارکہ حق میں پاک افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پی این ڈاکیارڈ میں تقریب سے خطاب. کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا. پاکستانی عوام دفاع وطن کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. عظیم الشان فتح کا شاندار جشن، شہر شہر علیاں تقریبات اور سیمینارز. پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار، فیصل آباد میں خواتین کا مارچ، ملتان کے شہریوں کا بھی افواج پاکستان کو خراج تحسین. بہاولپور، خانوال، ڈی جی خان میں ریلیاں، سکھر کی سینٹرل جیل میں بھی جیت کا جشن. حیدرآباد، سجاول، گند کوٹ سمیت دیگر شہروں میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے. چاغی میں طویل قومی پرچم کے ساتھ شہریوں کا مارچ. آزاد کشمیر کی فضا بھی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش. اوورسیز پاکستانی بھی وطن کی محبت سے سرشار. واشنگٹن، لندن میں تقریبات. ملی نغموں نے آپریشن بنیان مرصوص کے جذبے کی یاد تازہ کر دی. ایران میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان اپنی سفارتی کاوشیں انتہائی خلوص کے ساتھ بروئے کار لا رہا ہے، اور دنیا میں پائیدار امن کی خاطر ہماری یہ مخلصانہ کاوشیں ہنوز جاری ہیں. آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے. ایران نے امریکی تجاویز کا جواب دے دیا، وزیر اعظم کی تصدیق. پاکستان مونومنٹ پر تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل نے بتایا ہے ایران کا مسودہ موصول ہو چکا. پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے اپنی سفارتی کوششیں بروئے کار لا رہا ہے. تاریخ فیلڈ مارشل کی قیادت کو سنہرے الفاظ میں ہمیشہ یاد رکھے گی. ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی پاکستان کے ذریعے جواب دینے کی تصدیق کر دی. پاکستان نے ایرانی مسودہ امریکہ کے حوالے کر دیا. الجزیرہ کا دعویٰ مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا پیچھے ہٹنا نہیں. ایرانی عوام دشمن کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. صدر مسعود پزشکیان کا بیان. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی کو جنگی آپریشن جاری رکھنے کا حکم، دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہدایت. رہبر اعلیٰ سے فوج کے کمانڈر کی ملاقات. میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا ہماری مسلح افواج ہائی الرٹ، کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، بحری جہازوں پر حملوں کا جواب امریکی اڈوں کو نشانہ بنا کر دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ. بدلتی علاقائی صورتحال پر بات چیت. خطے میں امن کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ. شہباز شریف کے پاکستان کے امن اقدامات کی مسلسل حمایت پر قطر کے کردار کی تعریف. کہا امیر قطر کے آئندہ دورے پاکستان کے منتظر. جس نے ایک عمر دی ہے بچوں کو، اس کے حصے میں بھی ایک دن آیا ہے. ممتا کی لازوال چاہت کو محبتیں لوٹانے کا دن. دنیا بھر میں آج مدرس ڈے منایا جا رہا ہے. سما کا بے لوث محبت سے سرشار تمام ماؤں کو سلام. اور ڈھاکہ ٹیسٹ کے تیسرے روز بنگلہ دیش بولرز کا راج. پاکستانی بیٹرز برتری ختم کرنے میں ناکام. پہلی اننگز میں قومی ٹیم 386 رنز پر آل آؤٹ. اذان اویس کی سینچری، عبداللہ فضل کے 60 رنز. بنگلہ دیشی اسپنر مہدی حسن میراز کے 5 شکار. میزبان ٹیم کو 27 رنز کی برتری ملی. دوسرے اننگز میں بغیر وکٹ گنوائے 7 رنز بنا لیے.